تسلیما درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا برادران دین و ملت، آج کے خطبہ جمعہ میں امام التابعین، امام العاشقین حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال رجب کی 13 تاریخ 13 رجب کو آپ کا وصال ہوا۔ اس مناسبت سے میں نے ضروری خیال کیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کچھ ایسے اللہ والے، خدا کے محبوب، مقبول اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں جن پر اللہ تعالی جل شانہ کی بے شمار مہربانیاں اور بے پایاں لطف و عنایت رہا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت اویس قرنی ہے رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرب کے اندر 2 قبیلے ایسے ہیں، ربی اور مضر قبیلے، جن میں بھیڑ بکریوں کی تعداد دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی دعا سے اللہ تعالی ان 2 قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش اللہ تعالی فرمائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امتیازی شان ہے، جو خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضور کے زمانے میں ہوئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ظاہری ملاقات حضور سے نہیں ہو سکی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے خود کئی مرتبہ اویس قرنی کے فضائل اور مناقب
ان کی تعریف اور توصیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں خود ارشاد فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، مفلوق الحال ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور دیکھنے والا اس کو پہچان نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ اس بندے کی دعا سے اللہ تعالیٰ عرب کے ان دو قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا اس بندے کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظاہری طور پر اس کی اور میری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص رہنے والا کہاں کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمن کے نواح میں ایک قرن نامی بستی ہے جس میں وہ رہائش رکھتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام اویس ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا اور آپ کی ماں نے آپ کا نام اویس رکھا۔ کم سنی میں ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ بوڑھی اماں تھیں جو دونوں آنکھوں سے محروم تھی، نابینا تھی، علالت بھی ہے، نقاہت بھی ہے، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بستر پہ پڑی رہتی ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ تنہا قرن کے اندر رہتا ہے، وہاں اس کے اہل و عیال نہیں، اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، وہ ہمہ وقت اپنی ماں کی خدمت میں مشغول اور مصروف رہتا ہے۔ اور میری اور اس کی ملاقات میں جو رکاوٹ، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ غلبہ حال اور دوسری والدہ کی علالت۔ غلبہ حال کیا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی ہے اہل سیر و تاریخ نے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ وہ تو ذات میں فنا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو ظاہری حسن دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہے کہ ظاہری طور پر حضور کو نہیں دیکھا، مگر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ تو فنا فی الرسول تھے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن کو دیکھنے والے پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء، کہ حضور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ظاہری حسن کی بات ہے،
ارے جو ظاہری حسن کے دیکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے جس نے حضور کا باطنی حسن دیکھا تھا، جس نے حضور کا مانوی حسن و جمال دیکھا تھا، اس کی کیفیت کیا ہو۔ جنہوں نے حضور کے ظاہری جمال کو دیکھا وہ پکار اٹھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یہ تو ظاہری حسن والوں کی بات ہے، جنہوں نے حضور کے باطنی اور مانوی حسن و جمال اور کمال کو دیکھا، ان کو اس بات کی کب ضرورت تھی کہ وہ ظاہری حسن کو دیکھتے پھرتے؟ وہ تو ظاہری حسن کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل چکے تھے، مانوی حسن و جمال کو، باطنی حسن و جمال کا مشاہدہ کر چکے تھے، بلکہ مشاہدہ ہی نہیں بلکہ اس حسن و جمال میں ہمہ وقت مستغرق رہتے۔ قرنی آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، دو وجہ تسمیہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام قرن تھا، جو یمن کے قریب تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کثیر البال تھے، کہ آپ کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے بھی ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس قرنی کی جو نشانیاں بتائیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جسم پر بال بہت زیادہ ہیں، اور اس کو ایک بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، پھل بہری ہے، نشانات ہیں جسم پر، مگر اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے، اور اس کا ایک چھوٹا سا نشان درہم کی مقدار میں میرے جسم پر باقی رہنے دے، تاکہ میں اس کو دیکھ کر ہر وقت تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر! یہ بھی عاشقوں والی بات ہے، یہ بھی محبین کی بات ہے، ورنہ چاہتے تو یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ حضور، حضرت اویس قرنی یہ دعا کر سکتے تھے کہ باری تعالیٰ ساری کی ساری بیماری ہی دور ہو جائے، مگر کیا دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس بیماری کو بطور علامت اور بطور نشان ایک درہم کی مقدار میرے جسم پر باقی رہنے دے، تاکہ میں ان کو دیکھ کر ہر وقت تیرا شکر ادا کر سکوں کہ پہلے کیا تھا اور اب اللہ نے مجھے کیا کر دیا۔ حاضرین محترم، بے شمار ایسی احادیث ہیں، مسلم میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، طبرانی میں ہے، دلائل النبوت بہقی میں ہے، دلائل النبوت ابو نعیم میں ہے، کشف المعجوب شریف میں ہے، شرح الصدور میں ہے، مرعات میں ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مرقات شرح مشکات کے اندر حضرت اویس قرنی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تمام علماء اور مشائخ اور اکابرین امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اویس قرنی شریعت کے احکام چونکہ ظاہر پر لاگو ہوتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو حضور کی ملاقات اویس قرنی سے نہیں ہوئی، لہذا شریعت کی روح سے آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں تابعین میں سر فہرست حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا، اس لیے آپ کو خیر التابعین کہا گیا ہے۔ آپ مفلوق، آپ مستور الحال تھے، یعنی چھپ چھپا کر جنگلوں میں، غاروں میں اور ایسی جگہوں پر عبادت کرتے تھے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، اور کسی کو میرے ظاہر کا بھی پتہ نہ چلے، کسی کو میرے باطن کا بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے بندے کو تصوف کی اصطلاح میں مستور الحال کہتے ہیں، ہر وقت فنا فی رسول کے مقام پر فائز رہنے والا اویس قرنی جنگلوں میں، پہاڑوں، غاروں میں اور دور دراز وادیوں میں نکل کر چھپ چھپا کر عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی توحید پر بھی غائبانہ ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ذکر سنا ہے، ذکر سن کر ایسے عاشق ہوئے
کہ آپ کی اداؤں کو زندگی میں اپنا لیا۔ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ زندگی میں ہوئے، ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے جب کوئی بندہ مسافر قافلے والا مل جاتا تو وہ حضور کے احوال، حضور کی کیفیات پوچھا کرتے تھے کہ حضور چلتے کس طرح ہیں، حضور بیٹھتے کس طرح ہیں، حضور کے معمولات کس طرح ہیں، حضور گفتگو کس طرح کرتے ہیں۔ جو جو سرکار کے معمولات اور احوال کا پتہ چلتا جاتا ویسے کرنی انہی کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے چلے جاتے۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی، مگر دل بہت کرتا تھا، جی بہت چاہتا تھا، ارمان بہت تھے، آرزوئیں اور تمنائیں بھی بہت تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں اور حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آخر رہا نہ گیا، اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنے آقا و مولا کی زیارت کر کے آؤں مدینہ منورہ میں۔ والدہ اجازت نہیں دیتی تھی، نابینی تھیں، بیمار تھیں، کمزور تھیں، بوڑھی تھیں، کوئی خدمت کرنے والا پاس نہیں تھا، اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر اصرار کیا تو آپ کی والدہ نے 4 پہر کی اجازت دی کہ 4 پہر کی اجازت ہے تمہیں، جاؤ اور بس دیکھ کر کے واپس آؤ، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، تم صرف اپنے آقا کو دیکھ کر آؤ، ایک جھلک ان کے چہرے کو دیکھ لو، بس انہی قدموں سے واپس پلٹ آؤ، اس سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرنے کی اجازت ہے نہ قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی نے 8 پہر کا سامان لیا، والدہ کے کھانے پینے، علاج معالجے، ساری ضروریات و کیفیات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ ساری کی ساری آپ کے قریب رکھ دی، پانی وغیرہ ہر چیز قریب رکھ کے تو اجازت لی، تو والدہ نے 4 پہر اور بڑھا دیے، فرمایا اویس اب تمہیں 8 پہر کی اجازت ہے، 8 پہر کی اجازت دے رہی ہوں، تم جاؤ مدینہ منورہ میں اور جا کر اپنے آقا کو ایک آنکھ دیکھاؤ، مگر ٹھہرنا نہیں، واپس پلٹ کے آ جانا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میری والدہ نے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اجازت دے دی۔ چلے روایات میں آتا ہے کبھی دوڑتے کبھی آہستہ چلنے لگتے، 4 پہر چلتے رہے اور 4 پہر جانے میں اور 4 پہر آنے میں صرف ہونے تھے، لہذا روایات میں آتا ہے کچھ سفر آپ نے ایک قافلے والوں کے ساتھ کیا، کوئی سفر تنہا دوڑتے ہوئے کیا، تھکے ماندے 4 پہر کے بعد حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچے، جسم پر پھٹا ہوا لباس ہے اور چہرے پر گرد و غبار ہے، بال جسم پر بہت زیادہ ہیں، سر کے بال منتشر ہیں، دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا کہ یہ کون آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کسی سے پوچھا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مجھے ان کے گھر پہنچا دو، ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی؟ ایک شخص گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر مسجد نبوی کے قریب حجرہ عائشہ کے سامنے چھوڑ کے آ گیا، کہنے لگا کہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان مبارک۔ دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا میں اویس ہوں، اویس قرن کا رہنے والا ہوں اور حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کیا کہنا ہے حضور سے؟ کہا کچھ کہنا نہیں، فقط دید کرنے کے لیے آیا ہوں، زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، فقط تکنے کے لیے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی کام نہیں۔ اندر سے جواب ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما نہیں۔
حضور جہاد پر تشریف لے جا چکے ہیں، حضور گھر پہ موجود نہیں. حضرت اویس قرنی اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، اپنی امنگیں، اپنے خیالات و تصورات نہ جانے کس محبت، عقیدت اور ارادت سے حضور کا چہرہ تکنے کے لیے فقط اپنی امی سے اجازت لے کے گئے تھے. نہ جانے آپ کی تمناؤں کا، آرزوؤں کا کیا ہوا ہوگا. انہی قدموں سے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام بھجوایا کہ اویس سے کہو کہ وہ ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر جائے، وہ کھانا پینا کھائے اور اس کے بعد قیام کرے، حضور سے ملاقات ہو جائے گی. ٹھہرنا ہے تو قیام کرے. اویس قرنی جواب دیتے ہیں کہ مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں. اپنی امی سے 8 پہر کی چھٹی لی تھی، 4 پہر گزر گئے اور 4 پہر باقی ہیں. آنے میں 4 پہر لگے ہیں اور 4 پہر جانے میں لگیں گے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے. ماں نابینی بھی ہے، بوڑھی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. میں نے بس اتنی ہی اجازت لی تھی، بس اتنی عرض کر دو کہ حضور تشریف لائیں تو ان سے اتنا عرض کر دینا کہ حضور کرن سے آپ کا غلام اویس سلام کہنے کے لیے آیا تھا، زیارت کے لیے آیا تھا، ملاقات کے لیے آیا تھا. حضرت اویس قرنی روتے ہوئے زارو قطار، لرزتے، کانپتے، گرتے اٹھتے کسی طرح سے 8 پہر کے بعد اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. جاتے ہی امی جان نے پوچھا کہ اویس بتاؤ تمہیں تمہارے آقا ملے ہیں یا نہیں ملے. کہنے لگے امی جان میں حضور کے مکان مبارک تک تو پہنچ گیا تھا مگر حضور سفر جہاد پر تشریف لے جا چکے تھے، حضور کی زیارت سے محروم لوٹنا پڑا. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر جہاد سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ انوار و تجلیات اور یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کیا کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں حضور قرن سے ایک اویس نامی شخص ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ بڑا بے قرار تھا، مسترد تھا، تڑپ رہا تھا کہ حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، مگر اپنے ارمان دل ہی دل میں لے کر واپس پلٹ گیا ہے کہ حضور کی زیارت سے محروم رہنا پڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ ان کو ٹھہرانا تھا، ان کو یہاں روکنا تھا، ان کو کھانے کے لیے کچھ دیتے، کچھ پینے کے لیے یہاں ٹھہراتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور وہ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میری ماں بصارت سے محروم ہے اور کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں، اس لیے مجھے جلتی ہے اور 8 پہر کی چھٹی لے کے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تجھے کیا معلوم کہ یہ آنے والا کس حیثیت کا آدمی تھا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام اور درجہ کیا ہے، اس کی فضیلت و مرتبہ کیا ہے. عرض کرتی ہیں حضور آپ بہتر جانیں یا آپ کا خدا بہتر جانے، عائشہ کو کیا پتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عرب کے اندر 2 قبیلے ہیں جن کی بھیڑ بکریوں کی تعداد باقی سب قبیلوں سے زیادہ ہے. فرمایا میری امت میں یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی دعا سے اللہ ان دونوں قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو بخشش اور مغفرت عطا فرمائے گا. حاضرین محترم میں نے اس بات میں بڑا غور کیا کہ حضور کے اتنا عاشق مگر ملاقات نہ ہوئی. اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا تاکہ امت محمدیہ کے لیے ایک نمونہ رکھ دیا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی نمونہ کمال ہے. یہ نمونہ کمال بھی امت کے سامنے رکھ دیا کہ ایک شخص میری امت میں ایسا ہے جس نے میرا زمانہ پایا ہے، مجھ پر ایمان بھی لایا ہے،
مجھ سے محبت بھی رکھنے والا ہے، عشق بھی رکھنے والا ہے، مگر اس نے میری زیارت نہیں کی، اس کے باوجود زیارت نہیں کی، ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود اس کو مقام یہ ملا ہے کہ اس کی دعا سے حضور کی امت کے ایک حصے کی بخشش اور مغفرت ہو رہی۔ عائشہ صدیقہ خوش ہو گئیں، عرض کرنے لگی حضور یہ تو بڑی ہی شان کا مالک تھا، یہ آنے والا عظیم المرتبت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ویسے قرنی کے فضائل بتاؤں تمہیں؟ حضور نے فرمایا یہ مستور الحال ہے، یہ چھپ کر عبادت کرنے والا ہے، جب کسی کو دیکھتا ہے کہ مجھے عبادت کرتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے تو عبادت چھوڑ دیتا ہے، جنگلوں میں چلا جاتا ہے، لوگوں سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے، اور لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتا ہے، یہ اور جب لوگ روتے ہوں تو یہ ہنستا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یہ مستور الحال اللہ کی بارگاہ میں ایسا محبوب اور مقبول ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک 80,000 فرشتوں کو اویسے قرنی کی شکل میں پیدا فرمائیں گے اور ان کے جھرمٹ میں اویسے قرنی جنت کے اندر جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ حضور اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب اویسے قرنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عبادت کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، حال کو چھپاتا ہے، تو اللہ جب جنت میں اس کو داخل کرے گا تو اس وقت بھی چھپا کر داخل کرے گا تاکہ اویسے قرنی کو کوئی دیکھ نہ لے۔ 80,000 فرشتہ اس کے ہم شکل پیدا کر کے اس کو جنت میں بھجوائے۔ وہ اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اویسے قرنی نے دوسری مرتبہ پیغام بھیجا کہ حضور میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا مگر آپ سفر جہاد پر تھے۔ چاہتا ہے، جی بہت چاہتا ہے، دل بہت کرتا ہے کہ آپ سے میل ملاقات ہو جائے، آپ کا عاشق ہوں، محبت کرنے والا ہوں، آپ کے چہرے کو تکنے کی آرزو ہے، آپ کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے کی تمنا ہے اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی امنگیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے ہیں کہ حضور اجازت فرما دیں، بوڑھی والدہ ہے، کروں کیا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اور یہ بھی جی نہیں چاہتا کہ اکیلا ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں، کیا کیا جائے؟ اجازت فرمائیں تو ماں کو اسی حال میں چھوڑ کر ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ اے اویس قرنی، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، زمانہ تو نے میرا پایا ہے مگر دیکھا مجھے نہیں، مگر تجھے مقام صحابیت عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت
اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں اختلاف ہے. ایک روایت میں اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ صحابی ہیں، مگر تابعی ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، اور شریعت کے احکام ظاہر پہ لاگو ہوتے ہیں، باطن پہ لاگو نہیں ہوتے. اسی طرح ظاہری طور پر چونکہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں، اور تابعین میں سے افضل ترین ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. حضور کے اس قدر عاشق ہیں کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے خون مبارک نکلا. دندان مبارک کو شہید کرنے کی جسارت کی گئی. یہ خبر قرن میں، یمن کے نواح میں حضرت اویس تک پہنچی کہ ایک جہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو. اس قدر حضور کے عاشق تھے کہ سامنے والا ایک دانت توڑا اور فوراً دل میں خیال آیا کہ نامعلوم کہ یہ دانت تھا یا کہ برابر والا دانت تھا. پھر دوسرے دانت کو توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ شاید یہ دانت نہ ہو، یہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ اس طرح آپ نے اپنے سب دانتوں کو نکال دیا کہ نہ جانے حضور کا کون سا دندان مبارک شہید کیے گئے ہیں. آپ نے سب دانت ہی اپنے حضور کی محبت میں نکال کر تھے. اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے، وہ تو کمال عشق کی علامت ہے کہ حضرت اویس قرنی کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کون سا دانت ہے حضور کا، یہ شہید ہوا ہوگا یا یہ شہید ہوا ہوگا. اسی طرح سوچتے سوچتے 32 دانتوں کے متعلق سوچ لیا کہ یہ دانت شہید ہوا ہوگا، یہ شہید ہوا ہوگا. کہنے لگے ہائے افسوس، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور میرے ابھی پورے کے پورے سلامت ہیں. بس یہ دل میں خیال آنے کی دیر تھی کہ خود بخود سارے کے سارے دانت گر گئے. ایک روایت میں یہ آتا ہے. بہرحال حضرت، دونوں روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عاشق رسول ہیں کہ جن کا اوڑھنا، جن کا بچھونا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، حضور کی محبت. والدہ کی علالت کے دوران اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گئے مگر حضور سے ملاقات نہ ہوئی. اور دوسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما گئے اور آپ اس دنیا سے دوسری جہان میں منتقل ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی والدہ سے پھر اجازت لی کہ حضور سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو والدہ سے اجازت لے کر وصال مصطفیٰ کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے. یہاں بھی دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ میں نے حضور سے ملاقات کرنی ہے. ایک شخص نے بازو پکڑ لیا اور کہا کہ اویس چل، میں تجھے حضور کے پاس لیے چلتا ہوں. مسجد نبوی کے شریف کے سامنے لے جا کر حجرہ عائشہ صدیقہ کے پاس کھڑا کر دیا. کہا کہ اویس یہ تیرے آقا حضور لیٹے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما. اویس قرنی نے جب حضور کے مزار مبارک کو دیکھا تو غش کھا کر کے گر گئے. جب ہوش آیا تو ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں تھی. کہنے لگے اٹھاؤ اور مجھے جلدی سے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑ آؤ، اس لیے کہ میرے حضور زمین کے نیچے تشریف فرما ہے اور میں زمین کے اوپر ہوں. اب دیر نہ کرو، اویس قرنی کو جلدی سے اٹھا کر شہر مدینہ کے باہر پھینک دو. علماء فرماتے ہیں یہ بھی کمال عشق کی علامت ہے، یہ بھی کمال محبت کی علامت ہے، یہ کمال ادب کی علامت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے نیچے تشریف فرما ہوں اور میں زمین کے اوپر ہوں. یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ خلاف ادب ہے. فرمانے لگے اٹھاؤ اور مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ پہ پھینک آؤ. ویسے کر
دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ شہر مدینہ کے نواح میں پہنچے تو کسی سے پوچھا کہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان مبارک کو کون سا راستہ جاتا ہے، حضور کے مکان مبارک کو کون سا راستہ جاتا ہے، میں نے حضور سے ملنا ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اویس قرنی بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو فرمانے لگے اب ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سقط نہیں ہے، مجھے شہر مدینہ کی حدود سے باہر دور پھینک دو، کیونکہ اس لیے کہ میرے آقا زمین کے نیچے رونق افروز ہو اور اویس شہر مدینہ کی زمین کے اوپر چلے، یہ غیرت عشق گوارا نہیں کرتی، اس لیے حدود مدینہ سے اویس قرنی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ 2 مرتبہ مدینہ منورہ گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری ملاقات سے محروم رہے، باطنی طور پر نہ جانے سینکڑوں اور لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں جبہ مبارک جب اپنا اتارا تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا یہ میرا جبہ لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ مبارک حضرت عمر اور حضرت علی کو دیا اور ایک نگاہ اٹھا کر ابو بکر کی طرف دیکھا، کیونکہ ابو بکر بھی تو امت میں سب سے زیادہ عاشق تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیری اویس قرنی سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، عمر اور علی دونوں اویس قرنی کو دیکھیں گے، ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ اس لیے اشارہ فرما دیا کہ ان دونوں کو جبہ دینے میں حکمت ہے۔ اپنی عبا مبارک دے دی اور فرمایا اے عمر اس کو سنبھال کے رکھ لو، قرن میں میرا ایک دوست غلام اویس رہتا ہے، وہ مفلوق الحال ہے، مستور الحال ہے، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، بڑے بزرگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھنے میں دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے روایت پڑھی ہے جب بچے پتھر مارتے حضرت اویس قرنی کو یہ کوئی پاگل ہے جس کے جسم پر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے گندے میلے پہنے ہوئے ہیں، یہ مستور الحال ہے۔ جب بچے پتھر مارتے تو ویسے قرنی مسکراتے، فرماتے بیٹا مجھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے قابل رہوں۔ زیادہ پتھر مارو گے جسم سے خون بہے گا، زخمی ہو جائے گا، عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ فرمانے لگے بیٹا چھوٹے چھوٹے، بلکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں خود اٹھاتے اور جب بچے پتھر مارتے تو ان کے ہاتھوں میں دے دیتے، فرماتے بیٹا وہ پھینک دو اور یہ کنکریاں مجھے مارو اور اپنا دل خوش کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی نشانیاں بتائیں یہ تھی۔ ایک نشانی حضور نے یہ فرمایا عمر ایک نشانی اس کی ہے جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ مجذوب لوگ اور مستور الحال حضور کی امت کے جو افراد ہیں ان کی کیفیات ہی الگ ہوتی۔ فرمایا اے عمر یہ میرا جبہ لے جانا اور میرا سلام کہنا اویس قرنی کو، سلام کہہ کر میرا جبہ دینا اور کہنا کہ اویس اس کو پہن لو اور میری امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی سے بخشش کی دعا کرانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور حضور نے حضرت فاروق اعظم کو حکم دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت عمر اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے مگر کچھ پتہ نہ چلا، ٹھکانہ تو مستقل تھا ہی نہیں، جنگلوں میں وادیوں میں چھپ چھپا کر عبادت کرنے والے تھے، نہ کسی نے نماز پڑھتے دیکھا نہ کسی نے روزہ رکھتے دیکھا، جنگلوں میں رہنے والا، والدہ انتقال کر گئی،
اب فقط ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضور کی محبت میں مستغرق رہنے والا، چلتے پھرتے حضور کے ہی تصورات و خیالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، فاروق اعظم کا دور خلافت، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، فرمایا حاجیو، خطبہ حج پڑھنے سے پہلے فرمایا تم میں سے کون سے لوگ یمن سے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو قرن میں رہنے والے اویس کو جانتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں نہیں معلوم کہ اویس نامی شخص قرن میں کو رہتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا کوئی بندہ جو قرن سے حج کرنے کے لیے آیا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک بوڑھا سا آدمی، کمزور جسم والا، دبلا پتلا سا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا امیر المومنین، میں قرن سے آیا ہوں، انا من القرن، میں قرن سے ہوں۔ فرمایا وہاں ایک مستور الحال اور مفلوق الحال شخص، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنے والا اور جسم پر بہت زیادہ بال ہیں اس کے، اور اس کے جسم پر برس کی بیماری کا نشان ہے درہم کی مقدار میں، دبلے پتلے جسم والا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو اس کو جانتا ہے؟ نام کا اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا حضور وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، مگر حضور وہ تو اس قابل نہیں کہ امیر المومنین اس کو یاد کریں، آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ حضور وہ اس قابل نہیں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو امیر المومنین کے ساتھ بٹھایا جائے یا اس کی ملاقات کرائی جائے۔ فرمایا اب چھوڑ اس بات کو کہ میں نے اس سے کیوں ملاقات کرنی ہے، یہی پوچھنا تھا، بتا وہ رہتا کہاں ہے؟ کہنے لگا ادھر ہی کہیں جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ فرمایا بیٹھ جا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، حج ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، دونوں سفر کرتے ہیں، یمن میں پہنچے، بازار میں دکانوں سے، تاجروں سے، منڈیوں میں، مسافروں سے، قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ نے آتے جاتے سڑکوں پہ، جنگلوں میں، ویرانوں میں، وادیوں میں کہیں اس حلیے کا اور اس نشانی کا کوئی بندہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ تو قرن میں رہتا ہے، کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم نکلے، یمن سے نکل کر قرن میں پہنچے، قرن سے جا کر معلوم کیا کہ یہاں اویس نامی ایک بندہ رہتا ہے، اس سے ملنا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ وہ کل سے وہاں ایک وادی میں رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، نہ جانے اس کو ہوا کیا ہے، وہ مستور الحال اور مفلوق الحال ہے، کل سے بے سدھ پڑا ہے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں پہنچے، تو اویس قرنی نے جب آتے ہوئے دیکھا تو خاموش کھڑے ہو گئے، عبادت کر رہے تھے، کھڑے ہو گئے خاموش۔ انہوں نے سلام کہا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کبھی حضرت عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، کبھی حضرت علی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ السلام علیکم یا شیخ، حضور سلام ہو، ہمیں آقائے دو جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف یہ جبہ دے کے بھیجا ہے، حضور نے آپ کو سلام بھی کہلایا ہے، سلام بھیجا ہے، حضور نے یہ جبہ دیا ہے کہ اویس کو کہو کہ یہ جبہ پہن لے اور میرے لیے، میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جبہ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام قبول کیا، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، دونوں کو کہا کہ اچھا یہیں بیٹھ جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، گئے،
اور جا کر حضور کا جبہ مبارک زمین پہ رکھ لیا، اوپر اپنا چہرہ رکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب نے یہ جبہ مجھے عنایت کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی امت کے لیے تجھ سے بخشش مانگوں، تو باری تعالیٰ حضور نے یہ جبہ پہننے کا حکم دیا ہے، میں اس وقت تک جبہ نہیں پہنوں گا جب تک حضور کی ساری امت کو تو معاف نہیں کر دے گا۔ ادھر سے جواب آیا کہ اویس، ہم نے اللہ اکبر جو دو قبیلے ہیں عرب کے اندر، ربی اور مضر، دونوں قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تیری دعا کی برکت سے بخش دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش اور مغفرت کا حصہ اللہ پاک نے جو رکھا ہے، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو بخشش جن لوگوں کی تھی، اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اویس میں ان تمام بندوں کی بخشش و مغفرت کر دوں گا جو جن کی بخشش و مغفرت تیرے حصے میں ہے، اور دو قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فقط تیری دعا کے سبب سے ہو۔ خدا چاہے تو خود نہیں بخش سکتا، کیا حضور اللہ کی بارگاہ سے بخشش نہیں مانگتے رہے؟ وہ تو رب حبلی ساری عمر کہتے رہے، عرش پہ دعائیں کرتے رہے، فرش پہ دعائیں کرتے رہے، غاروں میں دعائیں کرتے رہے، مگر بتانا یہ تھا کہ کسی سے دعا کرانا یہ میری سنت ہے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو بخشش و مغفرت کی دعا کرا لیا۔ ایک اور بات بتانی تھی، بعض لوگ تبرک کے خلاف ہوں گے، تبرک کے قائل نہیں ہوں گے، یہ بھی بتانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو کپڑا مس کر جائے، وہ جبہ جو حضور نے خود پہنا تھا، اس کا مقام یہ ہے کہ بطور تبرک کو ویسے کرنے کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ معلوم اور یہ بتانا تھا کہ جو اللہ کے بندے کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے، وہ کپڑا بھی برکت والا ہو جاتا ہے، کہ ویسے قرنی نے وہ جبہ مبارک سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کی امت کی بخشش کی دعا کی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے پیر کے مصلے کو، جا نماز کو ہاتھ میں پکڑ کر کہے کہ یا اللہ یہ میرے شیخ کا، یہ میرے پیر کا مصلہ ہے جس پر وہ تیری عبادت کرتا رہا ہے، یا اللہ اس میں جتنی برکتیں پیر کی عبادت سے آئی ہیں میں اس کو وسیلہ پکڑ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول کر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے، حضرت علی اور حضرت عمر کی سنت۔ ابھی جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تو حضرت اویس قرنی ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، جبہ ابھی بھی سر کے سامنے، پیشانی کے سامنے رکھا ہے، اور ابھی سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے اور تیرے نبی کا حکم ہے کہ میں ان کا جبہ پہنوں، مگر میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک ساری امت محمدیہ کی بخشش نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی نے جب دیکھا کہ بڑی دیر ہو گئی، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، حضرت عمر کا دل میں خیال آیا، حضرت علی نے بھی سوچا کہ شاید اویس قرنی انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ مستور الحال اور مفلوق الحال جب فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو دوستو پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، توانائیاں جواب دے جاتی ہیں، اور انسان فقط دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جسم کی صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ویسے کرنی کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ اکبر، یہ خیال آیا کہ یہ تو اب فوت ہو گئے، جا کر اٹھانا چاہیے، اگر فوت ہو گئے تو کفن دفن کا بندوبست کرنا چاہیے، نہیں تو اٹھانا چاہیے، بڑی دیر ہو گئی۔ جب گئے تو حضرت اویس قرنی چھپ کر عبادت کرنے کے، پوری زندگی چھپ کر عبادت کی، کسی بندے نے عبادت کرتے نہیں دیکھا، جب اپنی طرف حضرت عمر اور حضرت علی کو آتے دیکھا تو فوراً سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یہ ان کی پہچان تھی۔ کہا کہ اے عمر و علی، اگر تم نہ آتے تو مجھے اس جبے کی قسم ہے، مجھے حضور کی عزت کی قسم ہے، میں اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک حضور کی ساری امت کو بخش نہ دیا جاتا۔
آپ نے سر اٹھا لیا اور جبہ پہن لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو دیوانہ وار کبھی چومتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی چہرے سے مس کرتے کہ یہ میرے آقا کا جبہ ہے، یہ میرے حضور کا جبہ ہے۔ پھر بٹھا لیا، کہا کہ عمر و علی بیٹھ جاؤ، مجھے حضور کی باتیں سناؤ۔ حضور لیٹتے کس طرح تھے، حضور چلتے کس طرح تھے، حضور گفتگو کس طرح فرماتے تھے، حضور کا انداز بیاں کیسے ہوتا تھا، آقا کا آپ کا غصے کے عالم میں حضور کی کیا کیفیت ہوتی تھی، خوشی کے عالم میں حضور کی کیا کیفیت ہوتی تھی، مجھے حضور کے احوال بتاؤ، حضور کی حالات و واقعات سناؤ، اور بتاؤ کہ جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے کیا تم نے بھی اپنے دانتوں کو توڑا تھا؟ حضرت عمر اور حضرت علی فرمانے لگے ہم میں سے کسی نے اپنے دانت کو نہیں نکالا۔ فرمانے لگے جب مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ میرے آقا کے دندان مبارک شہید کیے گئے ہیں تو میں نے سارے دانت نکال کر پھینک دیے تھے کہ میری غیرت عشق نے اور غیرت محبت نے برداشت نہ کیا تھا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو جائیں اور ویسے کرنی کے دانت باقی رہے۔ وہ ویسے کرنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر واپس آئے، بس آنے کی دیر تھی کہ یمن میں، بصرہ میں، کوفے میں، قرن میں ایک دھوم مچ گئی کہ اس جنگل میں رہنے والا اویس کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ تو وہ ہے جس کو آقائے دو جہاں نے اپنا جبہ پہنایا ہے، جس کو آقائے دو جہاں نے سلام کہلا بھیجا ہے، اور حضور نے پیغام بھجوایا ہے کہ اویس میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس پہ حضور کی خصوصی لطف و کرم و عنایات ہے۔ جب شہرت ہو گئی اویس قرنی روپوش ہو گئے، پھر اس کے بعد کوفے میں رہنے والا ایک تابعی جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی تھی، جس کا نام حرم بن حیان یا حبان بعض کتابوں میں آتا ہے، وہ اللہ کا ولی ان کی ملاقات و زیارت کے لیے کس طرح گیا۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی مل گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، دونوں سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ امیر المومنین کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہم قرن میں ایک اویس نامی شخص کو ملنے گئے تھے جس کو حضور نے سلام کہلا بھیجا تھا، جبہ بھی عطا فرمایا تھا اور دعا کے لیے بھی حکم فرمایا تھا، ہم اس کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ وہ حرم نامی اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے بھی بتاؤ اس کا عطا پتہ، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی روز کی تلاش کے بعد، تلاش بسیار کے بعد جب ایک جنگل میں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بندہ رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ جب اس نے اللہ کے ولی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ انہوں نے حضرت اویس قرنی کہنے لگے حرم تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، تو یہ بتا کہ میرا نام تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرا نام بتایا ہے کہ حرم بن حیان یا حبان تیری طرف آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے جب ان کی زندگی کے آخری دن آتے ہیں تو ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے جسم پہ جو ہے بالکل ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ حضرت اویس قرنی کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور ان کے گوشت پوست جو ہے وہ برائے نام تھا، اور حالت یہ تھی کہ چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ دیکھنے والے حرم کہنے لگے کہ اویس میں تو تیری حالت دیکھ کر رو رہا ہوں کہ تیری یہ کیا حالت ہو گئی ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، تجھے اتنی نقاہت ہو چکی ہے۔ انہوں نے سینے سے لگایا، حرم بھی رونے لگے، اویس بھی رونے لگے، فرمانے لگے حرم تجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا پردہ فاش نہ کرنا، میں مستور الحال ہوں، میں مفلوق الحال ہوں۔ انہوں نے کہا میرے لیے دعا کر، فرمایا جا تیرے لیے دعا بھی کر دی ہے مگر اس شرط کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں کہ کبھی بھی میرے پردے کو فاش نہ کرنا۔ حاضرین محترم، حضور کی امت میں سے آخری بندہ اللہ کا ولی حرم بن حیان یا حبان ہے جس نے حضرت اویس قرنی کی زیارت و ملاقات کی۔ اس کے بعد نہ کسی نے آپ کو دیکھا نہ آپ کا عطا پتہ چلا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اسی طرح چھپ چھپا کر قافلوں میں چلے جاتے۔ ایک قافلے میں چلے گئے، نقاہت کا غلبہ ہو گیا تھا، اب جسم کی ساری قوتیں
اب جسم کی ساری توانائیاں وہ توجہ اللہ کر چکی تھی اور توجہ الرسول ہو چکی تھی، بلکہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا آخری درجہ جو ہے اس پر جب اویس قرنی فائز ہو گیا، اللہ اکبر، تو وہاں آپ بیمار ہو گئے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے کفن پہنایا، جنازہ پڑا اور آپ کی قبر بنائی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو وہاں قبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے، اور 7 مقامات پر آپ کے مزارات اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ایک کہتا ہے آذربائیجان میں ہے، کوئی کہتا ہے کرن میں ہے، کوئی کہتا ہے کوفہ میں ہے، کوئی کہتا ہے بصرہ میں ہے۔ 7 مقامات پر یا 4 مقامات پر آپ کے مزارات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء امت فرماتے ہیں چونکہ وہ مستور الحال تھے، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا اور اللہ پاک نے ان کی قبر کو بھی مستور کر دیا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اسی مستوری کی حالت میں جنت میں داخل ہوگا۔ حاضرین محترم،